بنیادی سوال وہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب عوام کی شکایات ہوں گی تو کیا ان شکایات کا ازالہ اسی طرح ہو سکے گا کہ ہم وہاں پر جا کر احتجاج کریں؟ وہاں پر میاں نوید انجم صاحب کا اپنا موقف سامنے آ گیا، سائی صاحب کا اپنا موقف سامنے آ گیا، لیکن آخر میں جب ہم بات پچھلی بریک پر جا رہے تھے تو اس وقت یہ سامنے آئی، میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب اوپر سے ہدایات ہیں، میں نے نام لیا کیا وفاقی حکومت کی ہدایت ہے؟ ان کا ہاں جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تنگ کیا جائے لوگوں کو، یہاں پر فیڈر بند رکھے جائیں، ٹرانسفارمر خراب ہے تو خراب رہیں تاکہ لوگوں کو غم و غصہ آئے، اسی لیے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا اسی لیے جی آپ کی ہدایات میں میرا خیال کہتا ہے کہ یہ چونکہ ان کو وراثت ٹرانسفر ہو رہی ہے، جن کے قائدین ہیں وہ بلیک میلنگ، حق درمی، جھوٹ، منافقت، اور یہ لیٹ نکال رہے ہیں، اور جب سے یہ پاکستان میں آئے ہیں، کیونکہ ان کا میں پہلے بھی اکثر پروگرام میں کہتا ہوں ہمیں امید تھی کہ یہ 10 سال جدہ میں رہ کے آئے ہیں تو شاید عربی کھانے سے یا وہاں پہ انہوں نے ریسٹ کیا کافی عرصے، ان کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک ہو گیا ہوگا، اور ان کو سیاست کی دیکھیں مجھے افسوس کی بات ہے، میں کہنا چاہتا ہوں 75 کروڑ روپیہ دیا لوگوں کو، اب میں بات کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کرنا کہ پیپلز پارٹی کی ڈائریکشن ہے، بھائی جان آپ ایک کام کیجیے، تو وہ کس نے یہ چلانا ہے؟ ہم نے اس کی پیمنٹ کر دی، یہ بجلی کا ایشو ہے نا، میں کہتا ہوں میرے حلقے میں بجلی لائٹ کا جا رہی ہے، اور کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال جتنی بجلی، میں تو ایم پی دیکھیں اس پارٹی کا 3000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے اور 12 سے 13,000 میگا واٹ یہ لائٹ بن رہی ہے، اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو ہر علاقے کے میرے خیال 5 یا 4 گھنٹے شارٹ فال کے بنتے ہیں، اب آپ اگر کیلکولیٹ کر لیں تو 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈائریکشن پیپلز پارٹی کی ان کے حلقے کے لیے آئی تھی کہ ان کے ٹرانسفارمر جلا دیں، تاکہ جتنی میں کہتا ہوں نان سینسیبل یہ گفتگو ہے، ہمیں اپنی بات کرتے ہوئے ہم اپنے کو جمہوری کہتے ہیں، ہم اپنے کو ایم پی اے کہتے ہیں، اور ہمارے رویے اتنے غیر جمہوری اور اتنے ارریسپانسیبل ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور اینڈ آف دی ڈے لیکن سبھی بات سمینا کی طرف جاؤں گا میں، اینڈ آف دی ڈے نجم یہ ہے اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو امینڈ نہ کیا، رویوں کو چینج نہ کیا، یہ صرف اقتدار کی سیاست، یہ ملک جو ہے اس وقت ہم سب کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج کریٹیکل کنڈیشن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں نجم، اگر ہم لوگوں نے ذمہ داری کا احساس نہ کیا نا، سمینا کی طرف جاتا ہوں۔ سمینا آپ بھی ایم پی اے ہیں، آپ کا بھی ایک حلقہ، آپ بھی وہاں پر سیاست کر رہی ہیں، اسپیشل سیٹس پہ ہیں، ریزرو سیٹس پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنا حلقہ بھی، وہاں پر بجلی نہ آ رہی ہو، ٹرانسفارمر خراب ہوں، کیا کریں گی آپ؟ نوید انجم صاحب نے جو کیا، جا کر وہاں پر بات نہیں کریں گی ان لوگوں سے؟ نجم میں ابھی کی مثال آپ کو دیتی ہوں، 2 بجے میری بیٹی کا فون آیا ہے کہ میں سمر سکولز چل رہے ہیں تو مما صبح سے لائٹ نہیں آ رہی، تو میں نے کہا بھئی یہ تو اب روٹین ہے، جنریٹر چلا لو۔ وہ کہتی جنریٹر کا ختم ہو چکا ہے پیٹرول اور ہم لوگ اندھیرے میں مطلب گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 5 بج گئے۔ نجم صاحب یقین کیجئے آپ کا فون جس وقت آیا ہے مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے، اس وقت میری بیٹی کا فون ہے کہ اس وقت 5 بج رہے ہیں، تو میں کیا کروں کہ ٹیم لے کر پہنچوں دفتر کے باہر کہ میرے بچے بیچارے امیر کبیر گھرانہ ہے میرا، تو میرے بچے رو رہے ہیں، آپ نے لائٹ ہماری بند کی ہوئی ہے، کیوں جی؟ یہ طریقہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر ٹالرنس لانی پڑے گی، ہم رول ماڈلز ہیں، ہمیں 9.5 سے 10 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی، ہم ان میں سے 371 ممبرز ہیں جو اسمبلی کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے اسمبلی کو مچھلی گھر بنایا ہوتا ہے، ہم اسمبلی کو پرسنلائز ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اپنے بندہ عوام کے لیے یا ووٹرز کے لیے یا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے مسائل حل نہیں کرتا وہ بددیانت ہوتا ہے، میں اس بات سے بالکل ابھی دیکھیں ہم ایک لیکن مجھے عرض کرنا صرف یہ ہے کہ اگر میں اٹھ کے اپنی عوام سے یہ کہہ دوں، اپنے ووٹرز کو یہ کہوں کہ مار دو، جلا دو، گراؤ کرو، اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا؟ دیکھیں نجم ہم ایک دوسرے کے سر پہ ٹوپی نہ گھمائیں، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر نہ کریں۔ دیکھیے جو بات ہوئی ہے آپ سمجھے، ساجد صاحب نے کہا ہے کہ گتھم گتھا ہوئے ہیں، آپ گملے کی بات کر رہے تھے، گملہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایک بندے کو اٹھایا جا رہا ہے اس گرج میں کہ تمہاری ایسی کی تیسی لائٹ نہیں آ رہی ہے، پکڑو اس کو، مارو اس کو، ٹرانسفر جوش میں آ کے اسے مار دیتا، اس کو بیچارے کے وہاں گملے ٹوٹے، لائٹیں ٹوٹے، اس کے کپڑے پھٹے، اس کو گالیاں دی، وہ آفیسر رینک کا بندہ وہ بھی بول رہا ہے کہ بھی آپ لوگ ایسا مت کریں، لیکن وہ معذرت کر لی اس چیز پہ، تو معذرت کر لی نا آپ نے۔ اب ہم پہلے غلطیاں کریں، پہلے ہم مارے لوگوں کو گالیاں دیں، نازیبا الفاظ استعمال کریں، بعد میں ہم معافیاں مانگیں۔ جی ایک چیز سامنے آ گئی، صبر اور تحمل کا، صبر اور تحمل کا مظاہرہ، جی صبر اور تحمل کا مظاہرہ، جی کہ اگر 12 ٹرانسفارمر کے لوگ رات بغیر لائٹ کے بسر کریں گے، پیس کیوں نہ ہو؟ لیکن میں نے بہن کی بات تو بڑے تحمل سے سنی، آپ کو ٹالرنس سکھانی ہے بھائی، میری بہن میں نے نہیں لڑائی کی ہے وہاں پہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت مقام بات یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ میرے بھائی نے بات کی کہ ہم نے 1996 میں رینٹل پاور لگانے کی کوشش کی، لے کے آئے ریکارڈ کی بات ہے، مجھے یہ میرے بھائی بتائیں کہ یہ کتنی لائٹ
انہوں نے ہائیڈل بنائی ہے کیونکہ لائٹ تو سستی اس پہ پانی سے بات کریں گے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. بھائی اگر لائٹ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ آج پرابلم ہوتی کریٹ ہوتی. اچھا لائٹ میرے حلقے میں نہیں ہونا ہے. یہ شدرے میں روز میں کرواتا ہوں, یہ فیصل آباد میں روز میں کرواتا ہوں. یہ کل جو وقوع ہوا میاں والی والا میں نے یہ بھی میں نے نہیں کروایا ہے, یہ پبلک اپنی اس میں باہر نکلی ہے. لیکن میں نے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ گملے شملے نہیں توڑے ہیں. لیکن وہ جو بات باقی ہوئی کہ لیکن اس کے باوجود پھر آپ نے معذرت کس چیز کی پبلک کا اور ان کا سارا ہوا. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ وہ کیا ہمارے ساتھ. میں نے کہا اگر جو چیز آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میں نے غلط کی ہے میں اس کی معذرت. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہاں جا کر اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی کی آپ کے مطابق, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, مجھے آپ بتا دیں کہ مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. میں بعد میں گیا ہوں بہرحال. اچھا وہ پہلے تھے وہاں پہ صحیح موجود, انہوں نے مجھے بتایا جی یہ صورتحال ہوئی ہے تو میں اس کے بعد وہاں گیا ہوں. میں نے تو کہا جو عوامی نمائندہ اپنے مسائل حل نہیں کرتا علاقے کے, وہ بددیانت ہے, اسے کرنے چاہیے. اس کا الیکٹریسٹی کے جو ڈی ہیں وہ نمائندے نے لگا. مجھے نہیں آپ کو کروانے چاہیے. وہ سیوریج کے اوپر میرا موٹریں ہیں وہ ایم پی اے نے چلوانا. بھائی جان میری بات جب میرا محکمے کا جو کام ہے اگر وہ اپنا کام کرے اور بات کہنا پبلک کو خود بخود ریلیز کیوں نہیں کرتا. میں اور بات کہنا پبلک کیوں اتنی ہائپر ہوتی ہے کیونکہ ان کا ہر محکمہ ان کی جو شکایت ہے اس کو اٹینڈ نہیں کرتا ہے. اگر ان کی پراپر شکایت اٹینڈ ہو جائے تو پرابلم یہ بنے ہی نا. ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آج عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. یہ بات کہہ دینی ابھی جیسے سمینا نے کہی کہ میں ان کی پگڑی ان کے سر پہ رکھ دوں, ایک دوسرے کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دی جائے, ہم الزامات کی سیاست کریں. ہمیں تمام لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو حل کرنے. الزامات کی سیاست ہے آپ نہیں فورم کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ کاؤنٹ کروائیں کتنی لائٹ پیدا کی. یہ ساری ہائپرنس لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے. اس بات پہ میں بتاتا ہوں, اب مرجعت کر لینے دیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ بہت بڑا ایشو ہے, اس میں پھر کسی دن ڈیبیٹ کر لیں گے, پھر کسی دن بات کر لیں گے. ایسی باتیں کی جا رہی ہے کہ پچھلی لائٹ کتنی تھی. آپ لوگوں کو پارلیمانی چوتھا سال چل رہا ہے, آپ نے کون سی نہر کی, دودھ کی نہریں پنجاب میں لائٹ آج لائٹ بہت بڑا سب سے زیادہ جو یہ اس پر رکھ لیجیے گا بات کر رہے ہیں 500 صوبوں میں سب سے بہتر پنجاب کا. اصل میں ان کے نزدیک نجم لاہور, ان کے نزدیک لاہور صرف رائیونڈ ہے, ان کے نزدیک لاہور صرف رائیونڈ ہے, گلبرگ ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, بس دیٹس آل. ان کے نزدیک جائیں اندرون لاہور میں جو میرے بھائی چلیں میرے خیال ہے یہ بات کریں گے, کسی بات کریں گے. آخر میں مجھے کنکلوڈ میرے خیال ہے میاں صاحب سے کرنا چاہیے. میاں صاحب معاملہ حل ہو گیا جی, انہوں نے وعدہ فرمایا ہے جی کہ ہم انشاءاللہ اس کو بہت جلدی حل فرمائیں. انہوں نے معاف کیا ان کو, ٹرانسفارمر وعدہ فرمایا, انہوں نے ان کو معاف کیا ہے. یہ ان کا بڑا فن ہے, بڑی اچھی بات ہے. وہ بھی اس علاقے کا ایک ورکر ہے, ایک انسان ہے, ایک بندہ ہے, ایک ووٹر ہے آپ کے علاقے کا, اس نے آپ کو معاف کیا. انہوں نے وعدہ کیا جی کہ ٹرانسفارمرز ٹھیک ہو جائیں گے. جی انہوں نے کہا جی ہم بہت جلدی ان کو ٹھیک کر دیں. اور انہوں نے ایک یہ بھی بات کہی تھی کہ وہ ورکرز رات تک لگ کے وہ آپ کے, میں نے تو ورکرز کی کوئی بات نہیں کی, میں کو اپنے کارکنوں کی جو ساری راحت لگا کے الیکٹریسٹی کے پولز پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں اور ہمیں لائٹ میسر آتی ہے, ان کو وہ تو بڑے نہایت ہمارے لیے رسپیکٹ ہے. بہرحال جی بہت بہت شکریہ. نوید رنجن صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا مس بیہیو نہیں کیا. ان کا یہ کہنا ہے یہ بعد میں وہاں پر پہنچے, پہلے اس سے پہلے جو لوگ تھے جن کے ٹرانسفارمرز خراب تھے, جو رات بجلی کے بغیر گزار رہے تھے, ان لوگوں نے جو تھا برہمی کا اظہار کیا تھا. سائیں صاحب کا موقف جو تھا, ساجد کاظمی صاحب جو لائن پہ, بہرحال ان کا موقف آپ سے کافی مختلف تھا. بہت بہت شکریہ نوید رنجن صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. شوکت بسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سمینا خاور حجاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بات صرف اتنی ہے کہ جب مسائل ہوں گے تو لوگوں میں ری ایکشن بھی پیدا ہوگا. لیکن آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں ان مسائل کو تحمل کے ساتھ حل کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نمائندے ہیں, جو ہمارے قائدین ہیں, ایک عوامی نمائندہ, ایک ایم پی اے, ایک ایم این اے اس علاقے کا لیڈر ہے, لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اس کو تھوڑا سا زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تاکہ وہ ایک باپ کی طرح ہے. یہ سب اس کی رعیت ہیں, یہ اولاد ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلے اور معاملات کو حل کرے. یہی وقت کا تقاضا بھی ہے اور اسی کی درخواست بھی ہے. چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد ایک اور ایشو ہے, ہم اس پر بات کریں گے.